صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين صلى الله عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. وقت زیادہ نہیں لوں گا لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے ہمیں کتاب یعنی کہ قرآن میں رحمت فرمایا. اللہ رب العزت نے وحی کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ کتاب دینے کے لیے انتخاب نہیں کیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلام کو پہنچایا. جب جبرائیل علیہ السلام کلام شریف کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس سے جب نیچے کو آتے ہیں چالیس ہزار فرشتے داہنی طرف، 40,000 فرشتے بائیں طرف، 40,000 فرشتے سامنے کی طرف، 40,000 فرشتے پیچھے کی طرف، 40,000 فرشتے اوپر کی طرف، 40,000 فرشتے نیچے کی طرف اور درمیان میں جبرائیل امین. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ. اللہ ارشاد فرماتے ہم اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام ہے. جب جبرائیل علیہ السلام سناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جیسے کوئی آیت سنائی تو بولنے کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا شروع کرتے. جیسے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ الحمدللہ رب العالمین. جب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بولتے الرحمن الرحیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ کریں. یاد رکھانا ہماری ذمہ داری ہے. کتاب کی حفاظت کرنا تمہارے سینے میں ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے اپنی زبان کو بند رکھتے تھے اور صرف سنا کرتے تھے. یہ اللہ کی کتاب قرآن کی حفاظت کا انتظام. جب قرآن مکمل ہو گیا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے رمضان میں ایک بار اور اس کو دہرانے کے لیے تشریف لاتے. پورے رمضان میں پورے حفاظ
پورے رمضان میں پورے حفاظ اور قرآن کو دہراتے ہیں۔ تمام صوفیاء کے یہاں اور تمام اولیاء اللہ کے یہاں روزانہ 3 پارے کا معمول ہے کم سے کم، اور کسی کے ہاں روزانہ 5 پارے کا معمول ہے، اور کسی کے ہاں 7 دن میں قرآن مجید پورا کرنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لکھے ہوئے پرنٹ میں غلطی آ سکتی ہے اور حافظ کے حفظ میں کوئی غلطی نہیں آ سکتی۔ اگر یہ غلط پڑے گا دوسرا فوراً جواب دے دے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ حفاظت کا انتظام کرنے والے ہیں، حفاظت کا انتظام کرنے والے ہیں۔ قرآن کے ساتھ رحل جڑ گئی، اس کو بھی لوگ سینے سے لگاتے ہیں، بچے سینے سے لگاتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کپڑا لپٹا گیا، اس کپڑے کو بھی چھاتی سے لگاتے۔ قرآن کے اندر کوئی کاغذ رکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر کوئی شادی کا کارڈ رکھا ہے، حالانکہ رکھنا نہیں چاہیے، تو اس کو بھی سینے سے لگائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ داری لیا ہے۔ جب قرآن مکمل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین قرآن کے دورے کے لیے تشریف لاتے اور اب قرآن کا دور فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں صحابہ قرآن کے جید حافظ بن گئے، جید حافظ بن گئے۔ جب صحابہ کم ہونے لگے، جب صحابہ ایک کے بعد دیگر شہید ہونے یا اللہ کے پاس پہنچنا، اور جب ان کی عمروں کو جو ہے مکمل کرنے کا اور جب دور آیا، تو اللہ رب العزت نے اور ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی یہ ایک جماعت کو پیدا فرمایا جنہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کو اور سینوں کے اندر سے نکال کر اور کتاب کے ورقے پر جمع کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت کی۔ اور جب قرآن مکمل جمع ہو گیا، لوگ اس کے معنی میں گڑبڑ کرنے لگے۔ اس گڑبڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مفسرین کو پیدا فرمایا۔ سینکڑوں مفسرین قرن اولیٰ میں، قرن ثانی میں، قرن ثالثہ میں ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے قرآن کا معنی متعین کر دیا۔ اچھا، یہی جو آیت میں نے بھی شروع میں پڑھی، اس کا دوسرا معنی اور دوسرا مطلب بھی سنو۔ یہ ایک معنی تو وہی جو میں نے بتا دیا، دوسرا معنی مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ یہ سورت کا نام سورہ قیامہ ہے، یہ سورت کا نام سورہ قیامت ہے۔ اب یہ سورہ قیامت کے اس لفظ، یہ سورت کے عنوان سے یہ آیت کا مطلب یہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب نامہ اعمال دیں گے بندہ، اور اپنی کتاب کو لے کر اور چپڑ کرے گا، ارے یہ میں نے کہاں سے کر دیا، یہ بھی میں نے گناہ کر دیا، یہ بھی میں نے کر دیا، یہ بھی میرے سے ہو گیا۔ جب اپنی زبان کی حرکت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ غصے سے کہے گا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ ایک ہی آیت ہے اور دو معنی دے رہی ہے، تم زیادہ
اپنی زبان کو حرکت میں نہ لاؤ، یہ کتاب ایسی جمع کر دی ہم نے جو کہ پورا کا پورا اور جو ہے تمہارا کیا ہوا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اور جس زمانے میں معنی کی ضرورت پڑی اللہ نے مفسرین کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقانیت کو ختم کرنے کا دور آیا۔ یہ ہمارے ہاں اس کے تذکرے کم ہوتے ہیں اور علماء میں تو یہ تذکرے موجود رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ خلق قرآن کا۔ جب زمانہ آیا ائمہ مجتہدین کا تو ایک بادشاہ نے جو اس وقت میں تھا، واقعہ بتانا مطلب نہیں ہے تو اس کا خلاصہ بتانا مقصود ہے، تو اس نے کہا کہ جس طرح سے ساری مخلوق ہے قرآن بھی مخلوق ہے، تو قرآن کی حقانیت اس کی اہمیت کم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ جس زمانے میں قرآن پر کچھ حالات آتے اللہ رب العزت اس سے پہلے ہی اور ان فتنوں کے سد باب کے لیے یہ ایک عملہ تیار کرتے ہیں۔ یہ جو حفاظ وہی عملہ ہے، وہی حفاظت کی کڑی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، جو کہ ہمارے 4 اماموں میں سے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ خواب دیکھا اور اپنے ایک ساتھی کو بلا کر یہ خواب بتانے کے لیے احمد ابن حنبل کے پاس بھیجا۔ امام شافعی علیہ رحمہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، احمد ابن حنبل جو ان کے شاگرد ہیں وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ بولے کہ احمد میں یہ خواب دیکھا ہوں، یہ ایک فتنہ آنے والا ہے تمہاری طرف، یہ ایک فتنہ آنے والا ہے تمہاری طرف، اور اس فتنے کے دوران میں صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ جمے رہنا، صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ جمے رہنا اور اپنے قدم نہیں ہٹانا۔ جب وہ سنانے والا آ کر سنایا، امام احمد ابن حنبل رونے لگے، چیخیں نکل گئی، پتہ نہیں میرے استاد نے کیا خواب دیکھا اور میرے استاد کیوں ایسا بتا رہے ہیں، پتہ نہیں میں جم سکوں گا یا نہیں جم سکوں گا۔ رونے لگے، چیخنے لگے۔ تو جب بات مکمل ہو گئی اور وہ واپس پہنچے مدینہ مکہ مکرمہ، امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا تم گئے تھے کہاں پر؟ احمد ابن حنبل کے پاس، کیا اس نے کچھ ہدیہ دیا؟ بولے ہدیہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں، ہدیہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ انہوں جو کرتا پہن رہے تھے وہ کرتا نکال کے دے دیا۔ وقت کے امام ہیں، لیکن میرے عزیزوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہم مال کے چکر میں اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر کر دنیا کی تعلیم میں لگا دیا۔ دنیا کی تعلیم کے بعد وہ بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، وہ بچہ نوکری کمائے یا نہ کمائے، وہ بچہ کمائے یا نہ کمائے، اس کی کوئی ذمہ داری ماں باپ کے پاس نہیں ہے، لیکن مال کے چکر میں بچوں کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی حافظ بنے گا تو کیا آئے گا، حافظ بنے گا تو کتنا درما آئے گا۔ یہ ایک بات یاد رکھو، خصوصاً جو علماء حفاظ موجود ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو جو چیز دی ہے وہ غربت ہے، اور غربت فقیری اللہ کو پسند ہے۔ مال ہر زمانے میں فتنہ ہے،
مال ہر زمانے میں فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الا ماشاء اللہ ہر نبی کو غربت میں پیدا کیا ہے, قسم پرسی میں پیدا کیا ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے 3 چاند نظر آتے اور آپ کے گھر میں چولہا نہ جلتا. لیکن ہم لوگ بھی سوچتے ہیں ہم لوگ بھی دنیا والوں کی طرح ترقی کریں. ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم قرآن کو یاد رکھیں. ہماری ترقی اس میں ہے ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں. ہماری ترقی اس میں ہے ہم قرآن پر عمل کریں. قرآن پر عمل کریں. تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہدیہ دیے؟ میں نے کہا ان کے پاس کچھ نہیں تھا, کرتا اتار کر دے دیے. امام شافعی نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا ہے امام احمد کے گھر کوئی جائے اور وہ خالی ہاتھ بھیج دے. مجھے معلوم تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ دے گا. اچھا تو ایسا کر کہ وہ کرتا مجھے دے دے, اور مانگنے سے مجھے تو نہیں دے گا لیکن وہ کرتا مجھے دے دے. میں کیا کروں گا, اس کرتے کو پانی میں بھگاؤں گا اور وہ پانی نکال کر اور اپنے پاس رکھوں گا. تو اس آدمی نے پوچھا امام صاحب کہ آپ کیا کرو گے؟ بولے کہ تبرک کے طور پر میں اس پانی کو پیا کروں گا. امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں, امام شافعی علیہ الرحمہ استاد ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو ہے خان وادے سے اور سعادات میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو ہے کہ نسب میں سے ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں, عربی النسل ہیں. اس کے باوجود شاگرد کا احترام قرآن اور خلق قرآن اور فتنہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا آدمی. ایک طرف پوری بادشاہت ہے اور دوسری طرف اکیلے امام احمد ابن حنبل ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ تم کہہ دو قرآن مخلوق ہے, اور امام صاحب کہتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے کوئی دلیل لے آؤ. قیامت کی صبح تک قرآن مخلوق ہے اور اس پر وہی بادشاہ نہیں, کوئی بھی اس پر دلیل نہیں لا سکتا. قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ سے نکلی ہوئی چیز ہے, قرآن اللہ سے نکلا ہوا جوہر ہے, قرآن اللہ سے نکلی ہوئی اللہ کی صفت ہے. قرآن سے جو چیز جڑ جائے گی اللہ اس کی حفاظت کرے گا. جو چیز جڑ جائے گی اللہ اس کی حفاظت کریں گے. دیکھنے میں ہمارے کمیٹی کے جو صاحبان ہیں دیکھنے میں تو سیدھے سادے مسلمان لگ رہے, چہرے پہ ٹھیک سے داڑھی بھی نہیں ہے, لیکن اللہ ان سے کتنا بڑا کام لے رہے. ایسا مت دیکھو کہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. اللہ چاہے تو داڑھی آ جائے گی, یہ برس نہیں آئی اگلے سال جلسے تک آ جائے گی. یہ سوچو اللہ ان سے کتنا بڑا کام لے رہے ہیں. مدرسے کی کمیٹی سنبھال کر اور مدرسے کا انتظام فرما کر قرآن کی حفاظت میں اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. کچھ لوگ تو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے, قرآن کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے, اللہ ان کو محروم نہیں کرے گا. میرے عزیز سامعین اکرام, بس میرے کلام کا خلاصہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا, اللہ اس کی حفاظت کریں گے. اور یہ جو حفاظ ہیں, اور آج کے دور میں لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں, طرح طرح کے فتنے. قرآن کی آیتیں صحیح نہیں, اسے بدلو. کوئی کہتا ہے نیا قرآن بناؤ, 1400 سال ہو گئے, اس کی باتیں پرانی ہو گئی, نویں کتاب لاؤ. ابھی کب تک ایک کتاب کو پڑھیں گے؟ شیطانی فتنے, شیطانی باتیں, طرح طرح کی چیزیں, اور جو ہے
قرآن کے اوپر فتنے کی شکل میں لا. کچھ لوگ قرآن کو چھاپ رہے ہیں، اس میں زیر زبر بدل رہے ہیں. کچھ لوگ قرآن کو چھاپ رہے ہیں، اس کا ترجمہ بدل رہے ہیں. اس میں کچھ لوگ قرآن کو چھاپ رہے ہیں، اس میں کچھ آیتیں کم کر رہے ہیں. اور اس میں کچھ لوگ قرآن کو لکھ رہے ہیں اور کچھ آیتوں کو ترمیم کر رہے ہیں. کیا کیا فتنے آ رہے ہیں آج کے دور میں. یہ جو مدرسے چھوٹی چھوٹی 4 دیواری کے اندر جو مدرسے ہیں، یہ قرآن کی حفاظت کے قلعے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حافظوں کو، ان کو پڑھانے والے استادوں کو ذریعہ بنایا، یہ قرآن کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو میرے عزیزو، یہ جو بچے ہیں یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو میں ان بچوں سے میں بھی تبرک حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ جو بچے ہیں فارغ ہو رہے ہیں جی، تو میں بھی ان سے کچھ تبرک حاصل کر لوں کہ میری طاقت ہے سواں کو. جو بچے حافظ ہوئے ہیں، جن کی دستار بندی ہوئی ہے، اور مختصر سا ہدیہ میں بھی ان کے لیے لایا ہوں، وہ ایک ایک کر کے تشریف لائیں اور جو ہے ہدیہ لے کر جائیں. بس یہ آپ اپنے لیے انعام سمجھیں. آ جاؤ بھائی، جن لوگوں کی دستار بندی ہوئی ذرا جلدی آئے جی. جی ماشاء اللہ، آ جاؤ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. يغفر له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عزیز سامعین، کہ اللہ رب العزت کا یہ حفاظتی انتظام، یہ طلباء ہیں اور ان کو پڑھانے والے استاد ہیں، یہ مدرسے کے انتظامی کمیٹیاں ہیں. اللہ رب العزت نے ان فتنوں کے سد باب کے لیے اس وقت میں مدرسوں کے لیے اللہ نے حفاظتی قلعے بنائے ہیں، اور اس پر استعمال ہونے والے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، ہر مومن کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ، میری بچی حافظ قرآن بنے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بنے. اور یہ بچے، اس میں سے چند بچے عالم بھی بن گئے ہیں، اور جو بچے ابھی فی الحال چھوٹی عمر کے ہیں اور جو ہے کہ آگے اور ان کو تعلیمی دروازہ کھلا ہے، اور وہ معنی اور مطالب کے لیے اور عالم اور مفتی بننے کے لیے بھی، اور جو ہے ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کو اعلیٰ تعلیمات کے لیے اور آگے بھی ان کو رخصت کریں. اور ہر مسلمان جو حاضرین جلسہ ہیں وہ اپنے دل میں نیت کریں، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا کر قرآن کا حافظ اور دین کا داعی بنائیں.
اور جن کے بچے نہیں ہیں دوسروں کے بچوں کی تشکیل کریں، اپنی طرف سے ایک بچہ حافظ بنانے کی فکر کریں۔ اگر قریب میں بھی کوئی بچہ نہیں ہے، دوستوں میں، محلے میں، گاؤں میں، اپنی طرف سے ہر آدمی اگر ایک بچے کی اگر تشکیل کر لے تو میرے عزیزوں کہ یہ قرآن کا نظام جال کی طرح پورے عالم کے اندر پھیلے گا۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، نیت لے کر اٹھو گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، اللہ تعالی ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھ لیا اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ قرآن میں وقت لگائیں۔ قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے۔ قرآن سے روکنے کے لیے شیطان کے طرح طرح کے فتنے رہے۔ ہر زمانے میں ایک ایک طرح کا فتنہ تھا۔ آج کے زمانے میں قرآن سے روکنے کا بڑا فتنہ موبائل فون ہے۔ موبائل میں تو لگ گئے، قرآن سے دور ہو گئے، حفاظ بھی دور ہو گئے، علماء بھی دور ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ کچھ مخلص لوگ ہیں کہ جو قرآن کی جو تلاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارا جو علاقہ ہے اور اس میں قرآن پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ جو جماعتیں ہمارے نندیال سے دوسرے ملکوں میں، دوسرے صوبوں میں جاتی ہیں، ان سے کارگزاری پوچھو۔ مسجد کے محراب، مسجد کی الماریاں قرآنوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے اذان سے 10 منٹ پہلے، اذان سے 20 منٹ پہلے وہ محراب کے پورے قرآن مقتدی پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ لبنان میں ہماری جماعت تھی اور تقریباً 2 مہینے وہاں پر کام کرے، تقریباً 9 جمعے ہم وہاں پر پڑھے۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں دیکھا ہم نے، کوئی جمعہ ایسا نہیں دیکھا ہم نے جو صبح 10 بجے جس کی مسجد کا دروازہ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے بند نہ کر دیا۔ جمعہ 12:30 بجے ہوتی ہے، جمعہ 12:30 بجے ہوتی ہے 2 مہینے میں۔ اور جتنی نمازیں ہم نے وہاں پر پڑھی ہیں، جتنی نمازیں ہم نے وہاں پر پڑھی ہیں، قسم کھا لیں گے تو ہم حانس نہیں ہوں گے۔ مسجد کے مقتدیوں میں 2-4 کے علاوہ کوئی مقتدی ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں قرآن نہ ہو، جس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل میں بھی وہ قرآن پڑھتا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے علاقے میں قرآن کو سیکھے ہوئے لوگ کم ہیں اور سیکھے ہوئے لوگ پڑھتے کم ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے مسجدوں میں لوگ دکھتے کم ہیں، دکھتے کم ہیں۔ مسجد کے امام کو بھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا بہت مشکل ہو جا رہا آج کے زمانے میں۔ ہمارے بچپنے میں تھوڑا امام حضرات مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوئے دکھتے تھے۔ اب اگلے آنے والے زمانے میں، اب یہ زمانے میں امام لوگ بھی نہیں دکھتے قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، آخری بات میری یہی ہے کہ قرآن شریف کے اخلاص کے ساتھ آپ اندر پڑھتے ہوں گے، حجروں میں پڑھتے ہوں گے، اللہ آپ کی نیکی کو قبول کرے۔ قرآن کو عام کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، 2-4 آدمی قرآن لے کر بیٹھے تو ایک چوتھے آدمی کو بھی قرآن کھول کر پڑھنے کا جذبہ آتا۔ 2-4 لوگ قرآن پڑھنا شروع کرے، ان کو دیکھا دیکھی 2-4 آدمی اور پڑھنے لگتے۔ ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے، تھوک دو، زمین پر تھوک دو، 2 آدمی کھڑے ہو کر دیکھنے لگو، تیسرا آدمی آ کر کھڑا ہو جائے گا، یہ لوگ کیا دیکھ رہے، میرے سے چھوٹ نہ جائے، پتہ نہیں کیا دیکھتی ہیں کیوں لوگ۔ امت میں قلادہ پڑا ہوا ہے، جو کام جسے کرتا ہوا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ تو بھی تمہاری طرف آ جائیں گے۔ یہ شاہ صاحب سید انظر شاہ صاحب کی بات ہے۔ اگر زمین پر تھوک کے 2 آدمی دیکھتے کھڑے ہو جاؤ، 10 منٹ ایسا کھڑے ہو جاؤ،
تیسرے چوتھے آدمی آ کے جمع ہو جائیں گے. اگر تم آدھا گھنٹہ پڑھنے کے لیے بیٹھو 2-3 آدمی تمہارے ساتھ آ کے جم جائیں گے. میرے عزیزوں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسے حافظ بنا رہے ہیں اور استاد پڑھا کے حفاظ کو نکال رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والا مسجدوں میں نظر نہیں آ رہے. تو نیت کرو گے پڑھنے کی انشاءاللہ، تو کوشش کرو گے پڑھنے کی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میری پوری بات کا خلاصہ یہی ہے، اللہ رب العزت حفاظتی انتظام کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے جس کا انتخاب کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا سب سے چھوٹا انعام، اور وہ جنت ہے. سب سے چھوٹا انعام وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ انعام اللہ اپنی رضا سے بھی جو ہے سرفراز فرمائے. آمین ثم آمین.